ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مال اور کاروں کو تم نے جو عزت سمجھا ہے وہ عزت نہیں، عزت تو تقوی میں ہے، اللہ کے خوف میں ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ہے۔ میں ایک ایسی بھی عورت کو جانتا ہوں، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، لیکن جب وہ حج کے لیے گئی تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آ گیا۔ اس عورت نے کہا، اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں۔ وہ کون سی عورت تھی جس کے استقبال کے لیے کعبہ چلا آیا تھا؟ اسی عورت کا نام رابعہ بصری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اپنے رنگ پہ غرور کرتی ہو، تم اپنے زیور پہ غرور کرتی ہو، دل اللہ کی خشیت سے خالی ہے تو تمہاری سفید چمڑی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ اگر دل رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے، یہ تمہارا جسم جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے حسن کی نمائش نہ کرو۔ اگر قبر میں اپنے جسم کو سلامت رکھنا چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے نہ سنو، موبائل کا استعمال نہ کرو۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، جو شوہر اپنی بیوی کو موبائل لا کر دے، جو باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دے، جو بھائی اپنی بہن کو موبائل لا کر دے، وہ محبت کا سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ جہنم کا سلوک کر رہا ہے۔ عورتوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ آج عورتیں واٹس ایپ یوز کر رہی ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہی ہے، اس کا نتیجہ پوری دنیا میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے وہ رشتے کرتی ہیں، نوجوان لڑکوں کے ساتھ پارکوں میں آبرو لٹا دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں جو بچیاں وہ ایسی نہیں ہیں، وہ تو بڑی مقدس ہے، اسی لیے تو اس مقدس محفل میں آئی ہے، لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ دور دور تک پیغام پہنچ جائے۔ تو کل کی مائیں متقی تھی، اولاد بھی متقی تھی۔ اس بچے نے کہا میری ماں بڑی نیک ہے، میرے ماں باپ بڑے اچھے، انہوں نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا مالک، میں نے ان کی مدد کے لیے آیا۔ تو کہا بیٹے تو بڑا دانشور ہے، کیا میرے سوال کا ایک جواب دے گا؟ مجھے کچھ سوال پوچھنا، جواب دے گا؟ کہا پوچھئے، اگر معلوم ہوگا تو دوں گا۔ کہا یہ بتا بیٹا، دل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنے عنوان پر آگے ہیں کہ حضور سے کسی نے نفسانی محبت نہیں کی، قلبی محبت کی، اور ہم جس محبت میں مبتلا، یہ جو افیئر ہے یہ نفسانی محبت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس وقت حضرت مالک بن دینار اس بچے سے پوچھا نفس اور دل میں فرق کیا ہے؟ تو مالک بن دینار کو اس بچے نے کہا مالک، جب آپ کے ذہن میں خیال آیا نا، وہ بچے کو سلام کر دینا چاہیے، وہ آپ کا دل تھا، سلام کر دینا چاہیے۔ پھر جس نے کہا نا کہ بچہ ہی تو اسے کیا سلام کرنا، جس نے روکا وہ آپ کا نفس تھا۔ پھر آپ آگے چلے گئے، پھر دل میں خیال آیا اگر رسول اللہ بچوں کو سلام کرتے تو کیا ہے، چل سلام کر لے۔ وہ دل تھا، دل جس نے تمہیں کھینچ کر کے۔ مالک بن دینار حیران تھے، سوچ میں رہا، اس کے ذہن میں بات آئی، وہ صادق کے اولاد میں سے وہ بچہ تھا، نادان جس گھرانے کے بچوں کا یہ عالم ہے۔ جب نبی کے گھرانے کے بچے ایسے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں ان کو علم غیب نہیں تھا؟ اس لیے کہ تمہاری جماعت تو 1857 کے بعد بنی ہے، تم میں وہ نسب والے نہیں ہیں، ہم میں تو نسب والے ہیں۔ نبی کی اہل بیت 1450 سال سے ہمارے اندر ہے، تو ہم نے وہ ہیرے دیکھے ہیں جنہوں نے بچپنے میں دل کے خیالات کو لوگوں کے سامنے بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ تو جس جماعت میں ایسی شان والے ہو، اسی جماعت کو یہ عقیدہ رکھنے کا حق بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا مسئلہ انگریزوں کی گول میز کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارا مسلک مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے۔ ہماری 1450 سالی، ہماری 1450 سالہ متواتر تاریخ ہے۔ اسی جماعت میں غوث الاعظم ہے، غریب نواز ہے، مختوم اشرف ہے، صابر کلیر ہے، محبوب الہی ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، اسی میں امام احمد رضا مجدد
اس لیے ہمیں رسول اللہ کے متعلق عقیدے کے حوالے سے کہیں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا. ہمیں عقیدہ اپنے بزرگوں سے ملا ہے, ہمیں اپنے باپ داداؤں سے ملا ہے. بہرحال حضور کا حسن اتنا بے مثال تھا, لیکن کوئی حضور کے حسن کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کو دل سے چاہا. اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں, کون کہتا ہے آنکھیں چرا کے چلے, کب کسی سے نگاہیں ملا کے چلے, وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے. ہاں ہنسی تم ہو, فتنے مٹا کے چلے. حسین فتنے اٹھاتے ہیں, آپ کا حسن وہ ہے جو فتنے مٹاتا ہے. ارے مدینہ منورہ میں صدیوں سے لڑنے والے کیا شیر و شکر نہیں ہو گئے تھے؟ عقد مواخات قائم نہیں ہو گیا تھا؟ اوروں کے حسن و جنگ کراتے ہیں, ان کا حسن و جنگ کو امن میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا وسیع عنوان ہے, لیکن میں نے تو ابتدا میں یہ کہا تھا وہ ہے ہی ایسے جو دیکھے محبت کرنے پہ مجبور. 25 سال کے اندر حضور قدم رکھتے ہیں. حضرت ابو طالب کہتے ہیں, بیٹے محمد عربی, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا, 25 سال کیا شباب ہوگا, حوران جنت وہاں سے حسن کی خیرات لیتی ہوگی. کیا بات ہے, وہ چلتے ہوں گے تو مکے کے راستے مچل جاتے ہوں گے. عرش کا مکین فرش پر جلوگر ہے, قربان جائیں. ہوا کیا, حضور کے چچا حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا غربت بھی ہے, کاروبار نہیں ہے, ایک کام کرو, کچھ کاروبار کی ترکیب بناؤ. کچھ وہ کرتے ہیں. سرکار نے کہا ٹھیک ہے چچا, کرتے ہیں. گفتگو ادھر یہ ہوگی خدا کا کرنا ہے کہ ادھر جو خدیجہ تھی وہ بڑی حسین عورت تھی اور حسن والی تھی, اور اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے, اس زمانے میں بھی خدیجہ مشہور تھی پاکیزگی اور طہارت میں. سبحان اللہ. کیریکٹر میں بے مثال تھی, عظیم تھی, عظمت والی تھی. نبی کی بیوی جو ہونا تھا جسے خدیجہ نے, جو ملکہ تجار تھی, یعنی پورے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار, مکہ کے جتنے تاجر تھے سب کا مال آدھا ہوتا تھا اور اکیلی خدیجہ کا مال آدھا ہوتا تھا. لیکن کچھ لوگ یوں بھی کرتے تھے, مکے کے لوگ تو ان میں سے بہت سے ایسے تھے لٹیری طبیعت کے لوگ تھے, عجیب عجیب حالات تھے ان کے. تو خدیجہ چونکہ 2 بار بیوہ تھی, اور کوئی مرد جو ہے ان کے گھر میں ایسا نہیں تھا کہ جو لوگوں سے لڑائیاں لیتا پھرے, اس کا مال کھا جاتے تھے, کہتے تھے جو کرنا کر لو, وہ عورت کیا کر سکتی. تو خدیجہ نے اپنی کنیز سے کہا جا جو ابو طالب عبد المطلب کا بیٹا ہے اس کو بلا کر لا, اور اس سے کہنا او مکے کے سردار, میری آقا نے, میری مالکہ نے تجھے بلایا ہے. حضرت ابو طالب آئے, مکے کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت ابو طالب آئے تو اس نے کہا خدیجہ کہتی ہے او مکے کے سردار, بات اتنی ہے کہ میرا مال تو محفوظ کر دے, دیکھ تو صحیح تیری قوم کے لوگ میرا مال لوٹ لے جاتے ہیں, اور پھر میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی, عورت ہوں, بتانا صحیح میں کیا کروں. جناب ابو طالب کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں اس مسئلے کا حل کیے دیتا ہوں, بس انتظار کر. آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے حرم کعبہ کے صحن میں سارے مکیوں کو جمع کیا, کہا میں تمہیں مالدار بنانا چاہتا ہوں. تو چونکہ مکے والے ابو طالب کا احترام کرتے تھے, کہا اے ہمارے سردار بول کیا کریں. جناب ابو طالب نے کہا تم سب خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ, کاروبار میں اس کے شریک ہو جاؤ, پارٹنر بن جاؤ. تو انہوں نے کہا کیا مذاق کرتے ہو, بالکل یہ ایسی بات تھی جیسے کوئی ریلائنس کمپنی والے کی طرف سے آ کر کے اس مجمع میں اعلان کرے کہ تم سب جو ہے اس کے پارٹنر بن جاؤ گے. ارے بھائی یہ کیا مذاق کرتے ہو کہ ہم لوگ ٹھیلا ڈکیلنے والے لوگ, پان دکان چلانے والے لوگ, ہوٹل چلانے والے لوگ. میرے ساتھ آپ کی بات نہیں کرتا, میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے, ہماری قوم کو ہی برکتیں دے, سب کو دے. اس لیے کہ مجمع میں لوگ الگ الگ ہوتے ہیں تو سب کے لیے ایک ہی بات نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ کبھی کبھی لوگ برا مان جاتے ہیں کہ مجھے یوں کہا کہ میں ریلائنس کا والے کا پارٹنر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا, میں مسلمان ہوں اس لیے نہیں ہو سکتا. ارے انشاءاللہ میں اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور تھا ایسے, جب تک مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر حضور کی عظمت پہ جان دینے والا تھا, اس ملک میں انگریزوں کے قبضے سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک تاجر کے تجوریوں کے اندر اتنا مال ہوتا تھا, یا ان کے پاس اتنا مال ہوتا تھا, اتنا مال برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری تاریخ ہے, ہمیں مفلس کیا گیا ہے, غریب کیا گیا ہے نبی کے قدموں سے دور کر کے. یہی تو کہنا